حکیم کی تکمیل کے موقع پر حاضری کا موقع ملا ہے۔ حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی محمد طیب صاحب قریشی دامت برکاتہ العالیہ نے ٹیلی فون کیا کہ آپ کی ہمیں وہاں آمد کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا پروگرام تھا گلشن انور میں، تو پھر میں نے ان سے معذرت کی کہ مولانا طیب صاحب نے بلایا ہے تو آج ہم یہاں شرکت کریں گے۔ پچھلے سال بھی وہاں میری حاضری ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام مجید بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل علم کا، اہل ہدایت کا کہیں موجود ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ حضرت مولانا قاضی طیب صاحب مدد اللہ العالی آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسن امدال میں جنہوں نے 40-50 سال اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کی ہے، یہ ان کے فرزند ہیں۔ جس خاندان کو اللہ جل جلالہ نے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور علم دین، علم نبوت وراثت کے طور پر نسل در نسل یہاں اس خاندان میں چل رہا ہے۔ 400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اللہ نے دین کی خدمت کا موقع دیا اس خاندان کو۔ کسی خاندان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اور جو لوگ اس خاندان سے جڑ جاتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان پر بھی رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے۔ قرآن حکیم یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اللہ کریم نے نازل کی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کتاب کو اس پروردگار عالم نے، اس عظیم ذات نے نازل کیا ہے، اور یہ نازل ہو کر کہاں پر اتر رہی ہے؟ فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرے محبوب ہم نے اس کتاب کو آپ کے مبارک دل پر نازل کیا ہے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ بڑی صاف ستھری اور واضح عربی زبان میں ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس کے آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، کہیں سے اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس حکمت والی عظیم ذات کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اور یہ ایسی زبردست چیز ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو اس انداز سے دنیا میں بھیجا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ جیسے ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں حفاظ کرام، تو وہ دہراتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، یاد دہانی کے لیے، یاد ہو جانے کے لیے تکرار کیا جاتا ہے۔ حافظ قرآن اس کو یاد کرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کو اللہ منع کرتے ہیں، اے میرے محبوب
لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو بار بار حرکت مت دیں، بار بار اس کو مت پڑھیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، یہ رب کریم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کتاب کو آپ کے دل مبارک پر جمع کر دے گا، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو آپ کی زبان مبارک سے جاری کر دے گا۔ ثم ان علینا بیانا، پھر یہ اس کی ذمہ داری رب کریم کی ہے کہ وہ اس کا بیان بھی، اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اس کی شان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اٹھ کر آپ راؤنڈ پر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن کون تلاوت کر رہا ہے۔ تہجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پاک کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلاوت کون کون کر رہا ہے۔ اس تلاوت کو سننے کے لیے اللہ کے نبی چل رہے ہیں، ابو بکر کے قریب سے گزرتے ہیں تو ابو بکر انتہائی آہستہ آواز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ آپ عمر کے پاس سے گزرتے ہیں تو انتہائی جرأت اور قوت کے ساتھ عمر اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ آپ عبداللہ ابن مسعود کے پاس سے گزرتے ہیں تو ابن مسعود بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ آپ اشعریوں کے قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں، اشعرین کے، ان کی اللہ کے کلام کی تلاوت کو سن کر رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے لحن داؤدی دیا ہے، تمہاری زبان میں حسن رکھا ہے، تم قرآن پڑھتے ہو، تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تمہاری اس آواز سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تمہارا قبیلہ یہاں آ گیا۔ یہ اللہ کے حبیب ان سب کی تلاوتیں سن رہے ہیں کہ یہ تلاوت کیا کر رہے ہیں، پیچھے آ کر سن رہے ہیں۔ کسی نے ابن مسعود سے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی تلاوت سن رہے ہیں تو کہتا ہے میں اور مزے لے لے کر پڑھتا، اور مزے لے لے کر پڑھتا کہ اللہ کے نبی میری تلاوت سن رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ابی ابن کعب سے، کیا ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب نے سوال کیا یا رسول اللہ اسمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ ابی ابن کعب کو لم یکن الذین پڑھ کر سناؤ۔ فبکا ابی ابن کعب، ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے ہیں بفرح و سرور، خوشی کی وجہ سے کہ جس رب نے آسمان پیدا کیا، جس رب نے زمین پیدا کی، جس رب نے کائنات کو وجود بخشا، جو جنتوں کا مالک ہے، جو جہنموں کا مالک ہے، جو سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے، جو ستاروں اور کہکشاؤں کے نظام کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے اتنی بڑی وسیع کائناتیں پیدا کر دی، جس نے ہزاروں لاکھوں جہان پیدا کر دیے، وہ رب کریم میرا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ابی کو لم یکن الذین کفروا سناؤ۔ اب اللہ کے حبیب ابی ابن کعب کو اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے حبیب اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ یہ ابی ابن کعب کون ہیں؟
یہ حافظ قرآن ہے ابی ابن کعب۔ یہ کون ہے؟ یہ قاری قرآن ہے ابی ابن کعب۔ یہ کون ہے؟ یہ عالم بالقرآن ہے ابی ابن کعب۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہر بالقرآن ہے ابی ابن کعب۔ کہا ابی ابن کعب کو آپ اللہ کا قرآن سنائیں۔ تو میرے دوستوں کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کو اللہ کے حبیب کی زبان سے قرآن سننا نصیب ہو رہا تھا۔ کتنی خوش بختی وہ ہستیاں جنہیں یہ توفیق مل رہی تھی، جن پر اللہ کی طرف سے یہ انعام تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں اس طرح سے مصروف عمل ہیں۔ تو میرے دوستوں ان کی لگن تھی، ان کا شوق تھا، ان کی محبت تھی، ان کی زبانیں قرآن گنگناتی تھی، ان کے رات دن اللہ کی پاک کتاب کی تعلیم میں خرچ ہوتے تھے، اس کے سمجھنے میں خرچ ہوتے تھے، اس کے علم حاصل کرنے میں خرچ ہوتے تھے، اس کے علم کو عمل میں ڈھالنے میں خرچ ہوتے تھے۔ وہ رات دن اس کام میں مصروف عمل ہیں، اس لیے اللہ کے ہاں وہ چمک گئے، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ بن گیا، کیونکہ یہ پاک کتاب ہے۔ اس کے ساتھ جس نے بھی لو لگا لی، جس نے اسے دھن بنا لیا، جس نے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا، جس نے اس کو اپنی عادت بنا لیا، یہ قرآن یہ ایسا دوست ہے، یہ دوستی چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سنو، اللہ کی اس کتاب کے ہر حرف کا لہو ظہر و بطن، اس ہر حرف کا اللہ کی کتاب کی ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے، اور پھر لہو نور، اس کا ایک نور ہے، اور فرمایا لہو حدۃ، اور اس کے اندر اللہ نے ایک حکمت اور راز پوشیدہ رکھا ہے۔ جب آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے، آپ کو اس کے ظاہر میں، باطن میں، اس کے نور میں، اس کی حکمتوں میں آپ کو اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، قرآن آپ پر کھلتا چلا جائے گا۔ یہ موتیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا ہی قرآن آپ کو اندر سے نعمتیں، برکتیں اور عنایتیں دیتا چلا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان شوق اور محبت سے اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر لے۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، اے میرے محبوب وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض قرار دے دیا ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے، ان اتلو القرآن، کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کروں۔ یہ حکم ہے، یہ فرض ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ حکم ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کو بنیاد بنانا، یہ حکم ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق پیدا کرنا۔ تو میرے دوستو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے نسبت پیدا کریں، اس کا شوق رکھیں۔ الحمدللہ میرے پاس بہت سارے ہمارے دینی سلسلے جو چل رہے ہیں، ادارہ تعلیمات شرعیہ واکنڈ میں الحمدللہ 3 کیمپس اس کے وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور دورہ حدیث تک طالبات کا سلسلہ بھی ہے، اور حفظ القرآن کی کلاسیں 2-3 وہاں پر الحمدللہ ہماری چل رہی ہیں، بنات کی بھی چل رہی ہیں۔ حسن امدال میں ہمارا جامعہ خادم علوم النبوہ ہے، اور اس میں جو ہے بچے علم نبوت و دین حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم اور مہربانی سے جامعہ عائشہ للبنات محلہ اندرود کے اندر موجود ہے، حضرت مولانا طیب صاحب اس کے معتمم ہیں۔ یہ وہاں جو ہے دین کی خدمات ان کے ذریعے سے اور ان کی خواتین کے ذریعے سے وہاں ہو رہی ہیں۔ رمضان شریف میں پورا قرآن دورہ ترجمہ کے ساتھ چلتا ہے ان کا وہاں۔ مدرسہ صراط الجنہ حسن ابدال میں اللہ جل جلالہ نے حضرت مولانا شیخ الحدیث قاضی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے معتمم ہیں، وہاں پر بچوں کا یہ دینی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے اللہ کی مہربانی سے دین کے، قرآن کے کہ نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے،
یہ آخری عشرہ ہمارا ادارہ تعلیمات شریعہ میں 10 دن قیام اللیل ہوتا ہے، ماشاءاللہ اب آپ شرکت کرتے ہیں، ہمارے حفاظ کرام اس میں شرکت کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے تراویح کی نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ذکر کی محفل ہوتی ہے، پھر درس حدیث شریف ہوتا ہے، اور پھر آخر میں 2 بجے ہم قیام اللیل شروع کرتے ہیں، 1 سپارہ 2 سپارے روز میں قرآن حکیم کے تہجد کی نماز میں سنا رہا ہوں ان کو، اور پھر تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 بجے دعا ہوتی ہے الہا و زاری کے ساتھ، پوری جماعت رو رو کر اللہ سے مانگنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے رمضان المبارک میں ہمیں یہ توفیق دے دی۔ اب وہ طلباء کرام جو حفاظ کی جماعتیں ہیں، وہ جنہوں نے جو یاد کر لیا ہے، وہ جتنی دیر میں انفرادی اعمال ہوتے ہیں وہ 2 کی جوڑیاں لگی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو نفلوں میں قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، ساری رات قرآن سنا جاتا ہے، ساری رات قرآن سنایا جاتا ہے، ساری رات قرآن پر نگاہ رکھی جاتی ہے، ساری رات قرآن کو نگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اس نے یہ توفیق ہمیں نصیب فرما دی کہ اس نے یہ سلسلہ خیر، سلسلۃ الذہب شروع کرا دیا کہ بہت سارے دین کے یہ سلسلے یہ الحمدللہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دین کا تعارف امتوں میں، قوموں میں، انسانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں یہ سلسلہ آگے جا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان تمام کو قبولیت نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک میں اللہ کے قرآن کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، آج آپ نے اللہ کا قرآن والناس تک پورا کر لیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اسے اللہ جل جلالہ جو ہے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اتنا اجر اور انعام یہ رمضان المبارک کی برکت سے قرآن حکیم کے پڑھنے اور سننے پر نصیب کیا جاتا ہے۔ اور جب نماز میں کوئی غیر رمضان میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے یا سنے کھڑے ہو کر، ایک حرف پر اسے 100 نیکی ملتی ہے، اور 100 کو اگر آپ 70 کے ساتھ ضرب دیں تو 7000 نیکیاں بنتی ہیں ایک حرف کے پڑھنے پر۔ صرف آپ نے رمضان میں جو بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 19 حروف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے میں آپ کو 7000 نیکیاں عطا کی گئی صرف ایک بسم اللہ پڑھنے پر۔ نماز کے اندر رمضان المبارک میں کھڑے ہو کر اللہ 1,33,000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ یہ تو صرف ایک بسم اللہ ہم نے پڑھی، اس پر اتنی نیکیاں ملی، اور پورا قرآن آپ نے سن لیا تو کتنا اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ یہ اللہ کا قرآن یہ انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، یہ اس کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوگا، یا ربی انا القرآن، اے اللہ میں تیری پاک کتاب ہوں، تیرا کلام ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرآن بولے گا کہ یہ بندے جو آج تیرے سامنے موجود ہیں، جن کا تو حساب کتاب لینے لگا ہے، انہوں نے دنیا میں میرا حق ادا کیا ہے، آج میں اپنی سفارش لے کر آیا ہوں، میری سفارش کو قبول کیا جائے۔ یہ اللہ کا قرآن جھگڑے گا، یہ ہمارے لیے جھگڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا، ہماری سفارش کرے گا، ہمیں جہنم سے نجات دلائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جا، ہم تیرے ساتھ نہیں جھگڑتے، ہم نے تیری سفارش قبول کر لی، اس کو جنت ملے گا۔ یہ اس بندہ مومن کو پکڑے گا، کہے گا چل میرے دوست، تجھے جنت میں چھوڑ کر آؤں، تجھے نعمتوں میں چھوڑ کر آؤں، تجھے باغات اور انعامات میں چھوڑ کر آؤں، تو دنیا میں میرے لیے تھکا تھا، آج میں تیرے لیے تھکوں گا۔ تو اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق، یہ ہمارا اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت،
اور یہ کوئی عام چیز نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی ہیوی چیز ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم کسی پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ چورا چورا ہو جاتا، وہ ریت بن جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی عظمت و جلال و کبریائی کی وجہ سے، اس میں جرت نہیں پہاڑ میں کہ وہ اللہ کے قرآن کو سنبھال سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس پاک کتاب کو، اس امانت کو، اس دین کو ہم نے پیش کر دیا آسمانوں کے سامنے بھی، زمین کے سامنے بھی، پہاڑوں کے سامنے بھی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب ڈر گئے، سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس کا بوجھ اس انسان نے اٹھایا اپنے کندھوں پر۔ تو انسان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، اس لیے صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے اللہ کے نبی سے ایمان بھی سیکھا ہے، ہم نے اللہ کے نبی سے قرآن بھی سیکھا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو بتائے کہ قرآن پڑھا کیسے جائے گا۔ انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ نے قرآن کو 7 قراتوں میں نازل کیا ہے، 7 قراتوں میں جو متواتر ہیں، جن میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، وہ ساری قراتیں محفوظ ہیں۔ قراء کرام جب اس پر محنت کرتے ہیں، یہ 7 عشرہ کی 10 قراتیں، 7 قراتیں، ان کو وہ 17 قراتیں سیکھتے ہیں، ہر قرات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے جو موتیوں سے بھری ہوئی، جو حکمتوں سے بھری ہوئی، جو رحمتوں سے بھری ہوئی، جو نورانیتوں سے بھری ہوئی، جو برکتوں سے بھری ہوئی، یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس آ گئی۔ حضرت اسید ابن حضیر فرماتے ہیں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرا گھوڑا پاس باندھا ہوا ہے، میرا بیٹا یحییٰ پاس سویا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، میں نے جب دیکھا کہ یہ نہیں رک رہا، میں نے تلاوت موقوف کی، رات کے اندھیریوں میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، میں نے تلاوت موقوف کی، جب میں نے تلاوت تھوڑی کرنی شروع کی تو گھوڑا پرسکون ہو گیا، میں نے سوچا یہ پرسکون ہو گیا ہے، سورۃ الکہف شروع کی ہوئی تھی تہجد کی نماز میں، کہنے لگے میں نے سوچا میں اس کو مکمل کر لوں، پھر پڑھنا شروع کر دیا، جب پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، انہوں نے نماز مختصر کی، جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں آسمانوں پر قمقمے ہیں، روشنیاں ہیں، ایک بہت بڑا جناب وہ جنبٹ ہے، بہت بڑا ایک علاقہ ہے جو نور سے منور ہے اور اوپر واپس جا رہا ہے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گئے، یا نبی اللہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا بیٹا پاس یحییٰ سویا ہوا تھا، میرا گھوڑا بدک رہا تھا، میں نے جب تلاوت مختصر کی میں نے آسمان پر نور کے قمقمے دیکھے جو اوپر کی طرف اٹھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کاش اسید، اے کاش تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا تو صبح کو مدینہ کے بچے فرشتوں کی زیارت کرتے، یہ فرشتوں کی جماعت آئی تھی جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے کہ اسید اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ حافظ قرآن، قرآن کے پڑھنے والے ایسے قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، اس ذوق اور شوق سے، اس محبت اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں کہ رب کریم خود کان لگا کر اپنے بندے کا قرآن سنتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے کلام کو، میری کتاب کو، میری محبت میں اس کو تلاوت کر رہا ہے، اللہ اس کا قرآن خود سنتا ہے، تو وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کا قرآن رب کریم خود سن رہا ہوگا۔ وہ خوش قسمت تھے جن کا قرآن خود امام الانبیاء سن رہے تھے،
تو میرے دوستو آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں اس کو کھولنا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اور صرف بچوں کو نہیں پڑھانا، ہم نے خود بھی اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ بہانہ مت کریں کہ ہمیں قرآن نہیں آتا ہے، جیسا آتا ہے ویسے پڑھ لیں۔ یہ تجوید کے سارے قواعد یہ حافظوں کے لیے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر آپ قرآن میں کوئی غلطی کر بھی دیں گے، آپ کو گناہ کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ اللہ کا قرآن کھولا کریں۔ کیا خیال ہے، کھولیں گے نہیں کھولیں گے؟ پڑھیں، غلط بھی پڑھیں گے تو پھر بھی اجر ملے گا، غلط پڑھنے پر بھی اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ پابند نہیں ہیں اس بات کے کہ آپ پہلے تجوید سیکھیں اس کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی قبر بنائی گئی، تو قبر کو دوبارہ کھودنا پڑ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، جو دفن کر رہے تھے اس کی کوئی چیز گر گئی، کیا ہوا، انہوں نے جو ہے جب قبر کھودی تو قبر اندر سے خوشبوؤں سے معطر ہے، گلاب کے پھول ہیں اس میں بھری ہوئی ہے قبر، اور بہترین ادھر بسترا بچھا ہوا ہے جس پر وہ مردہ لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی چیز نکالی، قبر بند کی، اس نے کہا بھئی اس کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی اماں تھی، اس کے پاس آئے، اس کا جی آپ کے میاں کیا کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے؟ اس نے کہا ولی شلی تو کوئی نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا۔ اس کا کوئی عمل؟ اس کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، پھر بھی کوئی کام؟ اس نے کہا یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، صبح آتا تھا اور وضو کرتا تھا، اس کو کھولتا تھا، کھول کر اس کے اوپر انگلی پھیرتا تھا، کہتا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، اگلی جو ہے نا اس پر انگلی پھیرتا، یہ بھی حق ہے، تیسری پر یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے۔ جب انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ اللہ کا قرآن تھا۔ تو میرے دوستو اللہ تو اتنا قدردان ہے، اللہ اتنا قدردان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چرواہا بیٹھا ہوا وہ باتیں کر رہا تھا کہ اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری کنگھی کرتا، تیرے تیل لگاتا سر پہ، تیری جوئیں نکالتا، فلاں فلاں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہو، اللہ کی توہین کر رہے ہو، اللہ کو کہاں جوئیں پڑتی ہیں، اللہ کو تیل لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ما وراء الورا ہے، سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ جو صفتیں تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بیان کرتے ہو وہ رب کریم ان صفتوں سے بہت آگے ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ تو اپنے بندوں پر بڑا زور آور ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتوں والا خبر رکھنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آنکھوں کو دیکھنے والی ذات ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی کائنات میں کہیں کسی درخت سے گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سب مل جاؤ، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پھر سارے سمندروں کو صحیح بنا دی جائے اور پھر ان قلموں کے ذریعے سے اللہ کی خوبیاں لکھنی شروع کی جائیں، ما نفدت کلماتہ، اس کی باتیں ختم نہیں ہوگی، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اس کی باتیں ختم نہیں ہوگی، یہ قلم گھس کر ختم ہو جائیں گے، وہ تو ایسی ذات ہے۔ اب جب اللہ کے حضور موسیٰ علیہ السلام پہنچے طور پر، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے بھیجا تھا میرے بندوں کو میرے قریب کرنا، تو انہیں دور کر دیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ میں نے کس کو دور کیا، میں تو لوگوں کو ایمان پر کھڑا کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ جو بندہ میری تعریف کرتا تھا مجھے اس کی وہ تعریف کرنا پسند تھی، مجھے اس کی وہ تعریف اچھی لگتی تھی۔ تو میرے دوستو اللہ جل جلالہ کو اچھا لگتا ہے بندہ جس حال میں بھی اس کی حمد و ثنا پیش کرے۔ اس لیے آپ اللہ کے قرآن کو کھولیں، مت ڈریں کہ میرے سے خواہ اور قاف میں غلطی ہو جائے گی، موٹے اور پتلے میں غلطی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کی غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا میرے ساتھ لگن کیسی ہے، اس کا شوق کیسا ہے، یہ میری کتاب کو کھول کر میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے یا نہیں بنانا چاہتا۔
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی سائی کو قبول فرمائے، حضرت قاری صاحب کا سنانا قبول ہو، آپ کا سننا قبول ہو، حضرت مولانا قاضی محمد طیب صاحب کی یہاں جو سائی ہے وہ قبول ہو، یہاں جتنے منتظمین ہیں ان کا انتظام قبول ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں بہترین